علماء کا جو کورس ہے درس نظامی کا، یہ نبی الاسلام نے ڈیوائز کیا، یہ صحابہ تابعین نے، انتظامی معاملہ ہے، اس کو خام خواہ ایک بحث بنا دینا۔ ہاں آپ سلیبس پہ بات کر سکتے ہیں کہ سلیبس کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ تو ہماری بڑی سختی کے ساتھ ریزرویشن ہے ان کے اوپر کہ یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں، فضائل اعمال سے۔ اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی، مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا، تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا، اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو۔ اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، یہ سارا اس کا حصہ ہے۔ اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی، تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا، اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا ہے۔ ہاں تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دوں۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا، اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے، وہی صوفیوں والی تعلیمات، وہی واقعات کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، ایک تھے روزانہ 8 قرآن پڑھا لیتے تھے۔ پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی کرامت ہے۔ یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے؟ یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص۔ یعنی صحابہ کرام ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہیں، جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ تو بابے تو شاہی کوئی نہیں تیرے بولا گے نا سی بابے کی تو 8 قرآن روزانہ نہ پڑھ لیندے نا۔ اور کرامت کیا ہے کہ یہ کون سی کرامت ہے؟ صحابہ کرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی، تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ جی قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آپ کو، اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے، اور تفسیر کو چھوڑ دو، قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیحت کروں، اور جس تک یہ کتاب پہنچے۔ تو ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی، ایک ریڑی بان کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی، ایک انٹلیکچوئل کی بھی ضرورت ہے، ایک عام انسان کی بھی، کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے، تو یہ سب کو سمجھ آئے گی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں کم از کم 4 دفعہ تو آیا یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیوں کہا؟ اسی لیے کہا نا نصیحت حاصل کریں۔ وہ جی نہیں وہ تفسیر کے لیے 15 تفسیر کون کر رہا ہے؟ اور پھر 14 علوم گنوانے کے بعد 15واں انہوں نے لکھا وہ بھی ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ، یعنی آپ 14 تو کسبی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، حاصل ایکوائر کر سکتے ہیں، جو 15واں علم ہے وہ وہ بھی ہے، وہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے پاک چھوڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی قرآن پہ کی تبلیغ بھی شروع کرے اسے کہ جی وہ بھی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ احمد بن حنبل کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اور احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب قرآن۔ وہ تو پہلے ہی بتا دیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، حجت الوداع پہ قرآن اور سنت، غدیر خم کی احادیث صحیح مسلم میں، حجت الوداع کی حدیث المستدرک للحاکم کے اندر، پھر نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث کے ہر خطبے کا آغاز ہی ہوتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ پھر بخاری اور مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا وسیع قرآن، جو عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے وصیت کی تھی، انہوں نے کہا قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی ہمیں وصیت کی تھی۔ تو وہ تو احمد بن حنبل کو خاص بات یہ نہیں آنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، ایڈی وڈی کہانی، اس تو وڈی کہانی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو خواب والا پیکج آفر نہیں ہوا کوہ طور کے اوپر،
جب انہوں نے کہا میں نے یا اللہ تجھے دیکھنا، تو وہاں پہ آفر ہو جاتی نا خواب والی، کہانی کروا دی۔ تو عامر بن حنبل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے، ایسا تو لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے نے خود ہی بنایا خواب۔ عامر بن حنبل کو کہنا سی کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے، ان کو عربی آتی تھی، انہوں نے یہ بات کیوں کرنی تھی؟ ٹھیک ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہو جامع ترمذی میں کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم کا حق ادا نہیں کیا، یعنی قرآن پڑھا ہی فہم کے لیے جاتا ہے، 3 دن سے کم میں ختم بھی نہیں کرنا ہوتا، 8 قرآن ایک رات میں نہیں پڑھنے ہوتے۔ اور امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا 61 قرآن رمضان میں پڑھتے تھے، 30 دن کے وقت، 30 رات کے وقت ایک تراویح میں۔ وہ جڑا کاٹ ہے نا اتنے والا ایک وہ تراویح والا آیا ہے، 29 روزے پتہ نہیں کیا کرتے سن، 3 روزے لیتا تھا، ایک کاٹ ہے سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے۔ تو وہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے، یعنی وہ اللہ جس نے اپنا پیغمبر بھیجا قرآن کی دعوت کا، یعنی آپ سمجھ لیں لب لباب یہ ہے، اور سورہ صاد کی آیت کہ قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور عقل والے اس پہ غور و تفکر کریں۔ پھر سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پورے کا پورا قرآن کا مقدمہ اس کے گرد ہے کہ اسے سمجھنا ہے، اور عامر بن حنبل کو کوئی نئی کہانی خواب میں کروا دی گئی ہے، جھوٹ ہے۔